ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ یونس کا درس کل جو ہمارا درس ہوا تھا آیت نمبر 55 سے 60 تک، اس میں یہ آیت جو ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ تمہارے پاس موعظہ، نصیحت تمہارے رب کے طرف سے اور شفا اس کی جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسے پیاری کتاب ہے کہ اس میں ظاہری اعمال، باطنی اعمال، اس میں عبادت کے طریقے، اس میں عبادات، اس میں جسمانی امراض، اس میں روحانی امراض، ہر چیز کا ذخیرہ ہے، ہر چیز تمہیں اس میں ملے گی۔ اب کوئی بولے گا کہ نہیں بھئی یہ صرف عمل، بس ہم نماز وغیرہ سیکھتے ہیں، اسے کوئی دم درود کا فائدہ نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ کہ بھئی پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط لوگ ہیں۔ وہ ڈاکٹر کی پرچی سے بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے تھے، کہتے ڈاکٹر کی پرچی کبھی پڑھنے سے بھی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے بولو سبحان اللہ، کیا بات ہے ہاں؟ اب تو نے اللہ کے کلام کو ڈاکٹر کی پرچی سے، یہ تو وہ کلام ہے جو سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں رب فرماتے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب یہ پڑھا جائے تو توجہ سے، تو ڈاکٹر کی پرچی کے لیے دو درود سے خاموش ہوتے کیا؟ بے وقوف! کہ اب ڈاکٹر کی پڑھی جائے تو کیا تم پر رحم ہوگا؟ یہ تو وہ کتاب ہے، دیکھنے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا، یہ تو الگ کتاب ہے۔ اب مقصود یہ نہیں کہ تم دم درود یا صرف قرآن خوانی کے حد تک محدود رکھو، یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد تو تمہارا عقیدت صحیح ہو، عبادات کیسے، لیکن اس کے یہ فائدے بھی ہیں۔ اگر کسی کو دم کر دیا، اب صحیح حدیث ہے، بخاری و مسلم کے صحیح حدیث ہے، اور ابو داؤد کی، جس پر ایک شخص ہے، یہ جو ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس وقت، جنہوں نے لوگوں میں، اب ایک فساد آتا ہے تو کافی سارے فسادات پھیلا دیتا ہے نا۔ یہاں پہ ایک ہے کہ اس کی یہ کتاب ہے، التمائم شرکن، تعویذ گنڈا شرک ہے۔ کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، توحید روڈ کے ماڑی کراچی۔ یہاں کراچی میں بڑے بڑے دجال بھی نکلتے ہیں، مدارس بھی ڈھیر ہیں، لیکن مختلف قسم کے دجال فسادی بھی یہاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑا کراچی میں ہر گھر میں اپنا رسالہ پہنچایا ہوا ہے۔ عوام چونکہ عوام ہے، اوہ اچھا شرک ہے، اللہ اللہ۔ اب بھائی وہ تو کہتے ہیں بھائی سنے، تو اب ان کو تو یہ پتہ نہیں کہ وہ 26 والی آیت پڑھ لیتے کہ یضل بھی کثیرہ بھی تو ہے، ہر قرآن پڑھنے والا، یہ تھوڑی کہ وہ بس، اللہ تعالیٰ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت سارے اس کو پڑھ کے گمراہ بھی تو ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ آیت پڑھے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ، یا یوں کہتے آیت نمبر 34 پڑھ لے کے وَاضْرِبُوهُنَّ، عورتیں جا ملے پٹائی کر دو، یہ بھی تو قرآن ہے نا۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرک جا ملے اس کو قتل کر دو، تو یہ بھی تو قرآن ہے نا۔ بھئی یہاں کیا ہے یہ، حالانکہ ایسے تو نہیں ہے بھائی، اس پہ تو ڈیٹیل ہے نا۔ آپ نے ایک لفظ لے لیا گمراہ کرنے کے لیے، اب تو نے یہ حدیث لے لی، اس پر رسالہ لکھ دیا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور جن حدیثوں سے اب ہم استدلال کرتے ہیں، بولے وہ صحیح نہیں، اس کے اعتراضات کا ایک ایک جواب دیں گے۔ سمجھ شریف بات شریف آ گئی؟ اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو یہاں پہ اللہ فرماتا کہ یہاں سے ڈیٹیل سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ آگے چلتے ہیں کہ
اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے، اور آپ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 38 اور 37 نمبر آیت میں تھا۔ 38 نمبر کیا؟ 38 نمبر میں، پھر وہ سورہ بقرہ میں 23 نمبر میں، اور سورہ ہود میں 13 نمبر پر، اور سورہ بنی اسرائیل میں 88 نمبر پہ، اور سورہ اور بھی بتاؤ نا 52 میں 32 نمبر پر، یہ جا بجا چیلنج۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی۔ اور اب اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 4 صفات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی جانب سے نصیحت ہے، موعظۃ من ربکم، نصیحت قرآن رب کے طرف سے۔ قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ قرآن مجید ہدایت ہے، ہدن، یہ تو قرآن میں بہت ساری جگہ ہے، ہدن للمتقین، ہدن للناس۔ نمبر 4، قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے، ورحمت للمؤمنین۔ قرآن مجید کی ان 4 صفات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے ساتھ بہت قوی ربط۔ اس کی تفصیل اور تمہید یہ ہے کہ انسان جس طرح زبان کے لذت اور چٹخارے حاصل کرنے کے لیے لذیذ چٹپٹے اور مسالے ارشا اور مرغن اور میٹھی چیزیں بکثرت کھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور معدے کے مختلف بیماریاں بیماریاں بن جاتی، اس کا شکار ہوتا ہے، اور شہوانی لذتوں کے ناجائز حصول کی کثرت کی وجہ سے آتش سوزاک اور ایڈز کا مریض بن جاتا ہے۔ پھر جسمانی صحت کے حصول کے لیے اسے کھانے پینے کے لیے مرغوب اشیاء اور تکمیل شہوت سے پرہیز کرایا جاتا ہے، اور ایسی دوائیں استعمال کی جاتی ہے جس سے ان کے زائل شدہ جسمانی صحت بحال ہو سکے۔ اس طرح انسان کی نفسانی اور روحانی بیماریوں کا معاملہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے نبی سے رابطہ میں نہ ہو اور صرف اپنے عقل سے اپنے عقائد وضع کرے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرے، خود ضابطہ حیات مقرر کرے، تو اس کے دل و دماغ پر شیطان تسلط کر لیتا ہے۔ شیطان بھی تو دیکھتے کہاں جگہ ملتی ہے، اور اس کے عقائد گمراہ کن اور ملحدانہ ہوتے ہیں، اور اس کے اعمال کفر، شرک اور زندیقی پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس کو حلال و حرام کی بالکل تمیز نہیں ہوتی۔ سو اللہ کریم نے ایسے لوگوں کی نفسانی، روحانی اور قلبی امراض کے علاج اور اصلاح کے لیے نبی مبعوث فرمایا، اور ان کو بطور نسخہ شفا کتاب عطا فرمائی۔ لہذا اس سنت الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور روحانی بیماریوں کے علاج اور ان کے اصلاح کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید سے قلبی اور روحانی امراض کے علاج کے 4 مراتب، مدارج، طریقہ کار کیا ہیں علاج کے؟ نمبر 1، وہ مریض کو مضر اور خراب اشیاء کے استعمال سے منع کرتا ہے۔ یہ طبیب کا طریقہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کا جو علاج کرنے والا ہوتا ہے، جن سے اصل حیات خطرے میں پڑتی ہے، ان چیزوں سے منع کرتا ہے ڈاکٹر۔ اس طرح قرآن مجید انسان کو شرک اور کفر سے روکتا ہے، کیونکہ شرک اور کفر کے ارتکاب سے انسان سرمدہ سورہ قصص میں ہم پڑھ چکے ہیں، پھر بھی پڑھیں گے، ہمیشہ سرمدی عذاب اور دائمی دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ انسان کو کفر اور شرک سے منع کیا ہے، تاکہ انسان ہمیشہ کے لیے اخروی عذاب کا مستحق نہ ہو جائے اور اس کے عقائد کی اصلاح کی جائے۔ نمبر 2، مریض کو ایسی دوائیں دی جائیں جن کی وجہ سے ان کے خون میں اعتدال پیدا ہو اور وہ خرابی دور ہو جائے جس کی وجہ سے مریض پہ بیماری پیدا ہو گئی۔ مثلا مریض کے جسم میں جگہ جگہ زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں اس کی شکر کا لیول بڑھا ہوا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ خون میں اس کی شکر کو کنٹرول کیا جائے، اور جب شکر اعتدال پر، شوگر جس کو ہم کہتے ہیں میٹھاس آ جائے تو زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جب لوگوں کو ممنوع کاموں کے ارتکاب سے منع کرتے ہیں تو ان کا ظاہر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کو باطن کی طہارت بھی کر دیتا ہے، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج
کو ترک کرنے سے بچنا، اور چوری ڈاکہ نشہ کرنے قتل اور زنا سے بچنا، اسی طرح جھوٹ چغلی اور غیبت سے بچنا، ان کاموں سے ظاہر باطن پاک ہوتا ہے، اور کینہ حسد بخل حرص اور بغض سے بچنے سے باطن صاف ہو جاتا ہے اور قلب پاک ہوتا ہے، اور جب تک ظاہر پاک نہ ہو باطن صاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایسے احکام بھی ہیں جن سے ظاہر بدن پاک ہوتا ہے، اور ایسے احکام بھی ہیں جن سے باطن صاف ہوتا ہے۔ بعض لوگ باطن بے نمازی حرام خور ہے، کہتا ہے میرا دل صاف ہے، یہ اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہی نہیں ہوتا۔ رب کریم نے سورہ انفال میں نمبر 164 میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا اس وقت مومنوں پر جب ان میں سے ایک عظیم الشان نبی ان کے نفسوں سے بھیجا، یعنی انہی کے جنس میں سے تھا، اور وہ یتلو علیہم آیات، وہ اللہ کی آیت ان پر تلاوت کرتے ہوئے یزکیہم، ان کا تزکیہ کر رہا تھا، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب سکھاتا تھا، حکمت دانی، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، نبی آئے تو راہ راست پر لگا دیا۔ اللہ کریم سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا ان کے اموال سے زکوٰۃ دیجئے جن سے ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ، ان کی صفائی کیجئے۔ جیسا کہ ہم ذکر کیا ہے کہ عقائد فاسدہ، اعمال خبیثہ اور اخلاق مذمومہ امراض کے قائم مقام ہے، اور جب یہ چیزیں زائل ہو جاتی ہے تو قلب کو شفا حاصل ہوتی ہے، اور ان کے روح ان تمام آلودگیوں سے پاک ہو جاتی ہیں جو ان کے انوار الہی کے مطالعے سے مانع ہوتی ہیں، اور انہی مرتبوں کے طرف قرآن مجید کی صفات میں اشارہ ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ تمہارے رب کے جانب سے نصیحت ہے اور دلوں کی بیماری کا علاج ہے۔ نمبر 3، جب انسان عقائد فاسدہ، اعمال خبیثہ اور اخلاق رذیلہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور اس میں انوار الہی منعکس ہونے لگتے ہیں، اور اس کی روح تجلیات قدسیہ سے فیضیاب ہونے کے قابل ہوتی ہے، اور اسی مرتبے کو اس آیت میں ہدایت کے ساتھ تعبیر فرمائے، پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں اسے پھر دیکھتا ہے، ان کے کان بن جاتا ہوں اسے، لمبی حدیث بخاری کے۔ تو پھر اللہ نے اس کے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، سورہ فجر آیت نمبر 27-28، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کے طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سورہ زارعات میں 50 نمبر آیات ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، آپ کے اللہ پھر ان کو ان کی کج بحثی میں الجھا ہوا چھوڑ دو۔ نمبر 4، اور جب انسان درجات روحانی اور معالج ربانیہ کے اس درجے پر پہنچ جائے کہ اس کے انوار سے دوسرے قلوب بھی روشن ہونے لگے، اللہ اکبر، پھر کہتے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، خود اتنا چمکا سورج کی طرح کے چاند کو بھی چمکا دیا۔ چاند میں اپنی روشنی تو نہیں ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح چاند سورج کے انوار سے مستفید ہو کر ایک جہان کو منور کرتے، وہ بھی انوار رسالت سے مستنیر ہو کر عالم ہو کر عام مسلمانوں کے دلوں کو منور کرنے لگے۔ ان کو پھر ہم اللہ والے کہتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے لیے خیر کثیر بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے، جو جہاں بیٹھتا ہے خیر کی چابی ہے۔ بدترین انسان وہ جہاں بھی جائے فساد پھیلائے۔ تو اس کے انوار سے بھی دوسرے ناقص مسلمان کامل ہونے لگے۔ تو یہی مرتبہ جس کے متعلق اللہ کریم نے قرآن میں مومنوں کے لیے رحمت اور مومنوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ منبع فیوز تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور مسلمانوں کا منتہا کمال یہ ہے کہ وہ انوار رسالت میں جذب ہو جائیں، تبھی وہ معارف ربانیہ سے واصل ہوتا ہے۔ اور کفار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آتے اور آپ سے دور بھاگتے ہیں اور آپ کا انکار کرتے ہیں، اور جس کو معرفت محمدی حاصل نہ ہو وہ معارف ربانیہ کب اہل ہو سکتا ہے؟ یہ مرتبہ مومنین ہی کے ساتھ مختص ہے، اس لیے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص قرآن مجید سے اپنے نفس کے کمالات حاصل کرنا چاہے، اس لیے چند مراتب ہیں۔ اس کا پہلا مرتبہ یہ کہ وہ نامناسب کاموں کو چھوڑ کر اپنے ظاہر کو درست کرے، اور اس طرح
اور اس کی طرف موعظت سے اشارہ فرمایا، کیونکہ موعظت کا معنی ہے گناہوں سے منع کرنا، اور دوسرا مرتبہ عقائد فاسدہ اور صفات ردیہ سے اپنے باطن کو صاف کرنا، اور اس کے طرف شفاء لما فی صدور سے اشارہ فرمایا۔ تیسرا مرتبہ نفس کو برحق عقائد اور عمدہ اخلاق سے مزین، اور اس کے طرف ہدن سے اشارہ فرمایا۔ چوتھا مرتبہ ہے اللہ کی رحمتوں کے انوار سے قلب کا روشن ہونا، اور اس کے طرف وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید سے جسمانی شفا حاصل کرنے کی تحقیق۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس آیت میں شفاء لما فی صدور کو عام قرار دیا، اور قرآن مجید کو روحانی امراض کے علاوہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا قرار دیا، اور اس سلسلے میں احادیث اور آثار کو بیان کیا، جن کو ہم بالترتیب بیان کریں گے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ بعض دل کو بیماریاں جسمانی بیماریوں کا سبب ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور کینہ دل کی بیماریاں ہیں، اور اس سے جسمانی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ بعض بیماریاں ایسے روحانی امراض، ان سے جسمانی امراض ٹینشن وغیرہ لگ جاتی ہیں، جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کی برکت سے جسمانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ اس نے اپنے تفسیر روح المعانی میں جلد نمبر 7 میں صفحہ 204 میں یہ تحریر فرمائی۔ اسی طرح مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفہ 1396 لکھتے ہیں، در حقیقت یہ ان لوگوں کا بھی کہ کوئی آپ کو ٹکرے کہ بولے بھائی آپ مطالعہ کیا کریں، ذرا دیکھا کریں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ کیا؟ در حقیقت قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، خواہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی۔ علماء امت نے کچھ روایات و آثار سے اور کچھ اپنے تجربوں سے آیت قرآنی کے خواص و فوائد مستقل کتابوں میں جمع بھی کر دیے ہیں۔ امام غزالی کی کتاب خواص قرآنی اس کے بیان میں مشہور معروف ہے، جس کے تلخیص حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نے اعمال قرآنی کے نام سے فرمائی ہے۔ مشاہدات و تجربات اتنے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کے مختلف آیتیں مختلف امراض جسمانی کے لیے بھی شفا کلی ثابت ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیماریوں کو ہی دور کرنا ہے، جیسا ہم نے شروع میں اصل مقصود یہ ہے، اور ضمنی طور پر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ یہ تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ 543 ہے۔ ہم اس بحث سے پہلے تمیمہ اور طویلہ کا معنی بیان کریں گے، تیولہ، پھر قرآن مجید سے جسمانی شفا کے حصول کے متعلق احادیث اور آثار کا ذکر کریں گے، پھر دم اور تعویذات کے ممانعت کے متعلق بھی بعض آثار کی توجیہ کریں گے، پھر تعویذ لٹکانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت مع حوالہ جات پیش کریں گے۔ اس کے بعد اس روایت کی صحیح یا حسن ہونے کی تحقیق کریں گے، اور اس کے راویوں میں امام محمد بن اسحاق اور عمر بن شعیب کی تعدیل پر اعتراضات کا جائزہ لیں گے، اور تعویذات لٹکانے کے متعلق فتاوی تابعین کا ذکر کریں گے، اور تعویذات کے جواز میں فقہاء حناف اور علماء دیوبند علماء عصر مقلدین کے تجزیات پیش کریں گے، اور آخر میں حافظ ابن تیمیہ ابن قیم جوزی کے ذکر چند تعویذات بھی ذکر کریں گے کہ انہوں نے یہ تعویذات کیے ہیں۔ تو تیولہ، اور ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا یا ہو گیا؟ اچھا، ابھی اس کا لغوی معنی جو معنی آتے ہیں وہ کیا ہے؟ تمیمہ اور تیولہ وغیرہ کے معنی اور ان کا شرعی حکم۔ علامہ مبارک بن محمد المعروف بن الاسیر اجری متوفہ 606 لکھتے ہیں، تمائم کا معنی ہے تعویذ اور خروز، یعنی ڈوری میں پروئے ہوئے سیپیاں اور کوڑیاں، اور ان کے عقائد اور ان کا عقد کا معنی ان کو گلے میں تعویذ جس کو بولتے ہیں لٹکانا۔ یہ انہوں نے جامع الاصول میں معنی لکھا۔ علامہ طاہر محمد طاہر پٹی متوفہ 996 وہ لکھتے ہیں، عقد تمائم یعنی تعویذ لٹکانا کا معنی ہے دھوری میں پروئی ہوئی سیپیوں اور کوڑیوں کو اور تعویذوں کو گلے میں لٹکانا۔ مجموع بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ 274۔ اچھا، امام حسین بن مسعود بغوی متوفہ 516 لکھتے ہیں، تمام ان سیپیوں یا کوڑیوں کو کہتے ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکاتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ اس سے نظر نہیں لگتی، شریعت نے اس کو باطل کر دیا۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے
فضل بن عباس کے گلے سے تمیمہ کو کاٹ دیا۔ المستدرک میں جلد نمبر 4 میں صفحہ 417 میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اب مصیبت نازل ہونے کے بعد جو تعویذ گلے میں لٹکایا جائے وہ تمیمہ نہیں ہے، لیکن تمیمہ وہ ہے جو مصیبت نازل ہونے سے پہلے لٹکایا جائے تاکہ اس سے اللہ کی تقدیر کو روک دیا جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تقدیر رد کرنے کا اعتقاد نہ ہو تو مصیبت نازل ہونے سے پہلے بھی تعویذ لٹکانا جائز۔ عطا نے کہا جو تعویذ قرآن مجید سے لکھے جائیں ان کو تمائم میں شمار نہیں کہا جائے گا۔ سعید بن مسیب سے سوال کیا گیا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کے گلوں میں ایسے تعویذ لٹکائے جائیں جن میں قرآن مجید لکھا ہوا ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ تعویذ چمڑے میں بند ہوا ہو یا لوہے کی ڈبیا میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تیولا جادو کی ایک قسم ہے۔ اسمعی نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خاوند کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نشر شیطان کا عمل ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث، ابو داؤد میں بھی حدیث 38 اور 68 میں ہے۔ نشر ایک قسم کا دم ہے جس شخص کے متعلق یہ گمان ہو کہ اس کو جن کا عصیب ہے اس کا علاج کیا جائے۔ متعدد فقہاء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ حسن نے کہا یہ جادو ہے۔ سعید بن مسیب نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، شرع سنہ۔ اچھا، ابو بکر احمد بن حسین بیقی متوفہ 458۔ تمیمہ ان سپیوں اور کوڑیوں کو کہتے ہیں جن کو زمانے جاہلیت میں عرب گلوں میں لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے مصائب دور ہوتے ہیں اور تعویذ لٹکائے جاتے ہیں۔ ان کو بھی تمیمہ کہتے ہیں۔ ان کو لٹکانے کی اس وجہ سے ممانعت کی گئی کہ اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ مصائب دور ہونے کی علت ہے اور ان سے مکمل عافیت حاصل ہوتی ہے، اور اگر ان کو اللہ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے لٹکایا جائے اور اعتقاد یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں، یہ تو پھر کوئی حرج نہیں۔ سنن کبریٰ میں یہ موجود ہے۔ مولا لقاری لکھتے ہیں حدیث میں جس تمیمہ کو شرک فرمایا ہے، ابو داؤد 3883 نمبر حدیث، یہ تعویذ ہے۔ کون سا تعویذ ہے؟ وہ تعویذ ہے جس کو بچے کے گلے میں ڈالا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء قرآنی آیات اور معصورہ دعائیں نہ ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ سیپیاں یا کوڑیاں ہیں جن کو عرب بچوں کے گلوں میں اس لیے ڈالتے تھے کہ ان کو نظر بد نہ لگے اور یہ باطل۔ اس کو شرک اس لیے فرمایا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ یہ سبب قوی ہے، یعنی خود بخود تاثیر ہے، یا ان میں سے کلمات ہوتے تھے جو شرک خفی یا شرک جلی کو متضمن ہوتے تھے۔ مرقات میں ملا لقاری نے شرح مشکات میں جلد نمبر 8 میں اور صفحہ 359 میں انہوں نے تحریر فرمایا۔ نیز ملا لقاری فرماتے ہیں جو تعویذات آیت قرآنیہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے منقولہ دعاؤں پر مشتمل ہو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وہ تعویذ ہو، دم ہو یا نشر ہو، البتہ غیر عربی میں جائز نہیں کیونکہ ان میں شرک کا احتمال ہے۔ مرقات میں 8 نمبر جلد میں ہے۔ علامہ سید احمد تحتاوی متوفہ 1231 لکھتے ہیں ہندیہ میں مذکور ہے کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے، لیکن بیت الخلاء جاتے وقت یا عمل زوجیت کے وقت تعویذ اتار لینا چاہیے۔ عائشہ تحتاویہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس صورت میں محمول ہے جب تعویذ کپڑے یا چمڑے میں سلا ہوا نہ ہو یا کسی دھات کے ڈبیا میں بند نہ ہو۔ آگے انشاءاللہ اب قرآن مجید سے جسمانی صفات کے اصول کے متعلق احادیث مبارکہ و آثار، یہ چونکہ لمبی گفتگو ہے، اب ان کے اعتراضات آئیں گے، پھر ان کے جوابات دیں گے۔ ہم یہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ لوگ گمراہی سے بچے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ میں نے بار بار یہ بات کی، ہر چیز میں تین قسم کے عقائد بن جاتے ہیں، افراط اور تفریط اور معتدل۔ تو تعویذ میں کچھ وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ تعویذ ہی کرے گا، ٹھیک ہے، میرا بچہ نماز نہیں پڑھ تعویذ بنا دے، ہاں اب گھر لیٹا ہوا ہے سب کچھ، مجھے کوئی تعویذ کاروبار ہو جائے، بھائی اب کام کرتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، بھئی اب کچھ حرکت بھی تو کریں، کو کیا کرتے ہو؟ تو وہ سمجھتے کہ بس تعویذ ایسی کوئی چیز ہے نہیں، بھئی تعویذ کی برکتیں ہیں، ان سے میں شفا بھی ہے، لیکن وہ ایک باعمل عالم کے پاس جائیں، وہ دکانداروں والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ سیدھا آدمی، ان کے پاس کئی مرتبہ لوگ جو نہیں مانتے نا، انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ پھر جو ہے نا سب کو ایک ترازو سے تولتے ہیں
جن کو ہم وابڑے کہتے ہیں، جو دم درود کو نہیں مانتے، وہ کہتے دیکھ اب کہتے ہو نا یہ دم درود کرتے، یہ کرتا ہے وہ، اب وہ پتہ نہیں بھائی دم درود والا تو ہے ہی نہیں، یہ تو جعلی وہ بنا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد کیا بولے دیکھ تیرا کاروبار ہے نا، وہ ہے نا، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، نصیحت مند، ہاں اس کے بعد پہنچ جاتا ہے، بولے یار میں تو بڑا سخت بیمار ہوں، بے روزگار ہوں، ہاں تیرے اوپر تو اثرات ہیں، خرچہ تو زیادہ آئے گا، بھاگ دوڑ بہت لگے گی، چلو چونکہ دوستانہ تعلقات ہیں آپ سے، اب آپ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ بس صرف 10,000 دے دینا۔ وہ دوسرا جو لے کے گیا ہوتا ہے، یہ وہ حقیقات ہے جو ہم جانتے ہیں، وہ کہتے دیکھا ہم نے نہیں بولے یہ جھوٹے ہوتے ہیں دم درود والے، ارے بھائی یہ جعلی کو تو ہم بھی نہیں مانتے جو اس قسم کے بکواسات کرتے ہیں، لیکن فی نفسی آپ قبر میں جا کے اب یہاں آپ نے اس کا ایسا عقیدہ بنا لیا جعلی کی بھی، اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے جو اس قسم کے خرافات بتاتے رہتے ہیں، لیکن اپنی جگہ دم درود تو ہے نا، اور وہ ہم ثابت کریں گے کہ صحیح روایات سے، کہ اور اس پر یوں سمجھیں کہ اجماع امت ہے، سوائے ان چند کھوئیں کے مینڈک کو ادھر ادھر سے آ گئے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کسی کاروبار میں لوگ کہتے چلو جعلی پیر بن جاؤ، ہاں بس جو وہ صحیح طریقے ڈرام ادھر ادھر دیکھے کہ لوگوں کو ورغلا نہ کیا۔ اب عورتیں ویسے بھی ہن ناقصاتن ہیں، اور اس کے سامنے جیسے آئی بس اس کی تعریفیں کر 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 کے بولا ساس تیری یوں ہے، اگر وہ بہو ہے تو بولے ساس یوں ہے، اگر وہ ساس ہے تو بولے بہو یوں ہے، نند یوں ہے، اور اس کی تعریفیں کر آسمان پہ چڑھا دیا، اور پھر اسے اس کے پیسے کا اصول تو آسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، اور جو صحیح دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں صحیح اعتقادیات کے مطابق کہ بھائی دم درود کا یہ مقصد ہوتا ہے، یہ ہے باقی شفا اللہ تعالیٰ کی مقصد حقیقی ذات وہ ہے، تو وہ صحیح کریم والا دین اسلام، اور جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمیں یا اللہ دین اسلام کو سمجھنا، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔